دیوالی یا ہولی کے موقع پر ہمارے بہت سے مسلم بچے اور بچیاں سوشل میڈیا پر مبارکبادی کے میسیجز وائرل کرتے نظر آتے ہیں اور برادران وطن کو کثیر تعداد میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اکثر بچے اور بچیاں کالجز اور اسکول میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، جہاں کثیر تعداد غیر مسلم بچوں کی ہوتی ہے، تو ان سے ملنا جلنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، پڑھنا ہوتا ہے، تو ان سے تعلق ہو جاتا ہے۔ جب ان کے یہاں کوئی مذہبی تہوار ہوتا ہے، مذہبی رسم ہوتی ہے، تو مسلم بچے بطور خوشی کے، بطور اظہار یکجہتی کے ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات سمجھ لینی انتہائی ضروری ہے ہمارے مسلم بچوں کو، کیا ان کو ان کے مذہبی تہوار کے موقع پر مبارکباد پیش کرنے کی اجازت ہے؟ ہمارا مذہب کیا ان کو مبارکباد پیش کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ یہ بات جان لینی انتہائی ضروری ہے۔ دیکھیں، مذہب اسلام جو ہے، جہاں تک اس کی تعلیم کی بات ہے، تعلیم مذہب اسلام کی بہت اعلیٰ ہے۔ اخلاقی اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے مذہب اسلام کی تعلیمات بہت وسیع ہیں۔ اسی لیے ہمارا مذہب معاملات کی حد تک، معاشرت کی حد تک ہمیں ان کے ساتھ تعلقات رکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ ان کے ساتھ آپ اٹھ بیٹھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کھا پی سکتے ہیں، ضرورت کے وقت ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان سے مدد لے سکتے ہیں، ان کے ساتھ تجارت کاروبار کر سکتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کی اجازت ہمیں مذہب اسلام دیتا ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے عقیدے کی، جب بات آتی ہے ایمان کی، جب بات آتی ہے توحید کی، تو پھر مذہب اسلام ان کے اور ہمارے درمیان ایک لوہے کی لکیر کھینچ دیتا ہے، جس کو پار کرنے کی ہمیں گنجائش نہیں ہے۔ اگر اس لکیر کو ہم نے پار کیا، اس لکیر سے اگر ہم باہر گئے، تو دائرہ اسلام سے ہم خارج ہو جائیں گے۔ تو غیروں کے مذہبی تہوار کے موقع پر مبارکباد دینا بھی اسی قبیل سے ہے، عقائد کی قبیل سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیروں کے مذہبی تہوار جو ہوتے ہیں وہ مشرکانہ عقائد اور مشرکانہ امور پر مرتب ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی، کوئی مسلمان ان سے تعلقات کی بنیاد پر، اظہار یکجہتی کی بنیاد پر، ان کے مذہبی تہوار پر انہیں مبارکباد پیش کر رہا ہے، اور مبارکباد پیش کرنے کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ ان امور پر، ان مشرکانہ افعال پر رضامندی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اور کسی موحد کے لیے، کسی ایمان والے کے لیے اس بات کی قطعاً گنجائش نہیں ہے کہ وہ مشرکانہ عقائد پر، مشرکانہ افعال اور امور پر اپنی رضا کا اظہار فرما دے۔ کسی موحد سے اس بات کی گنجائش نکل ہی نہیں سکتی۔ لیکن ہمارے وہ بچے اور بچیاں جو کالجز میں، اسکول میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ ان امور کو یوں ہی بلا خوف و خطر انجام دیتے ہیں، اور اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے۔ حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، یہ تو اظہار محبت ہے، اظہار یکجہتی ہے۔ وہ ہمارے ہاں عید بقرعید پہ آتے ہیں، ہمیں مبارکباد دیتے، ہماری خوشیوں میں شریک ہوتے، تو ہم بھی ان کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں گے، ان کو مبارکباد پیش کر دیں گے۔ تو اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے بچے، ایسے طلباء اور طالبات مذہب اسلام کے عقائد کی تعلیم سے ناواقف ہوتے ہیں، ان باریکیوں سے ناواقف ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے یہ سمجھنا ہے ہمیں، اور ہمیں دوسروں کو بتانا بھی ہے، سمجھانا بھی ہے کہ عقائد کے حوالے سے مذہب اسلام اپنے دامن میں کتنی سخت تعلیمات رکھتا ہے، اور ان کا تحفظ، ان پر عمل، ان کی حفاظت ہم سب کے لیے کتنی ضروری ہے۔ یہاں تک فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی تعظیم اور تکریم کے ساتھ ہی مبارکباد پیش کرے، یعنی اس طرح سمجھ کر کے مبارکباد دے جیسے کہ عید بقرعید کی مبارکباد ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دونوں عیدیں دی ہیں، یہ من جانب اللہ ہیں۔ اگر کوئی آدمی دیوالی یا ہولی کو اسی طرح کی عیدیں اور خوشی کے موقع سمجھ کر کے، اور وہی عزت اور تکریم ان کو دے، وہی تعظیم ان کی کرے اور مبارکباد پیش کرے اس خیال اور اس عقیدے کے ساتھ، تو وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے، دائرہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ تو یہاں یہ بات ہمیں سمجھنے کی ہے کہ یہاں معاملہ کتنا نازک ہے۔ ہمارے کتنے مسلمان بچے اور بچیاں اور کتنے عام لوگ جو غیر مسلموں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تعلقات میں رہتے ہیں، اٹیچ میں رہتے ہیں، کہ وہ ان چیزوں کو کوئی بھی قباحت محسوس نہیں کرتے۔ تو یہ باتیں سمجھنے کی ہیں کہ ہمارے مذہب نے ہمیں ان چیزوں کی گنجائش نہیں دی ہے۔ ہاں، ہم ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، برادران وطن کے ساتھ رہتے ہیں، اگر کوئی مسئلہ ایسا پیش آ جاتا ہے یا کوئی صورتحال نازک پیش آ جاتی ہے،
تو خاموشی اختیار کی جائے اور حکمت کے ساتھ تدبیر کے ساتھ ایسا معاملہ اختیار کیا جائے کہ ان کو اس بات کا احساس بھی نہ ہو اور آپ جو ہیں اپنے ایمان کی حفاظت بھی کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق